السلام علیکم. پروگرام شارپ انالیسس کے ساتھ میں ہوں آفاق نذیر. جو ریسنٹ ٹاپ سٹوریز رہی ہیں اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. مسلم لیگ نون نے سندھ میں سیاسی اتحاد بنا لیا ہے. یہ اتحاد پیپلز پارٹی کو کتنا ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ میاں نواز شریف نے سیاسی دوروں کا آغاز کر دیا ہے مختلف شہروں کے. کیا میاں صاحب مسلم لیگ نون کو کھویا ہوا مقام واپس دلوا پائیں گے؟ استحکام پاکستان پارٹی کا الیکشن 2024 میں کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ اور عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے سے دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اوپن فیلڈ ملی ہوئی ہے، تو اس کا پی ٹی آئی کو کتنا نقصان ہوگا؟ اس کے علاوہ ڈیفنس کار حادثے کے بعد جو ینگسٹرز کا مستقبل ہے وہ ان پر ایف آئی آر کا سلسلہ جاری ہے اور جو ینگسٹرز کا مستقبل ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے. تمام ٹاپ سٹوریز پر گفتگو کرنے کے لیے سینئر جرنلسٹ، سینئر تجزیہ کار عمران یعقوب خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ آفاق صاحب؟ الحمدللہ سر میں ٹھیک. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں موقع دیا. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون نے سندھ میں سیاسی اتحاد بنا لیا ہے. پیپلز پارٹی کو کتنا ٹف ٹائم دے سکتا ہے یہ اتحاد؟ کتنا درد سر بن سکتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کی پوزیشن کوئی سندھ میں بہت اچھی نہیں ہے، اور سندھ میں آپ کو سندھ کی سیاست سمجھنے کے لیے ایک چیز کو ضرور سمجھنا پڑے گا کہ سندھ میں آج بھی الیکٹیبلز کا بہت بڑا ایک رول ہے. آپ ان کے رول کو فراموش نہیں کر سکتے. اب مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ وہ جو یہ تانا دیا جاتا تھا مسلم لیگ نون کو کہ یہ صرف پنجاب تک محدود ہو کے رہ گئی ہے اور ایک صوبے کی جماعت رہ گئی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، بلکہ ایک تو یہ کہ وہ الیکشن کے بعد یہ کہہ سکیں کہ وہ وفاق کی جماعت ہیں اور پاکستان کے تمام صوبوں میں انہیں نمائندگی حاصل ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ وفاقی حکومت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں جن مطلوبہ سیٹوں کی ضرورت ہے وہ اگر یہ جی ڈی اے کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ یا دوسری جماعتوں کے ساتھ ان کا اتحاد ہوتا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو وہ سیٹیں بھی مل سکتی ہیں جو انہیں مستقبل میں حکومت بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس معاملے کو کس طرح سے لے کے چلے گی، اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان. تو دیکھیں، بڑی دیر کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک ٹف الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ اگر یہ تمام پیپلز پارٹی کے حریف مل جاتے ہیں تو بہرحال ان کا جو ایک شیٹرڈ ووٹ تھا وہ اکٹھا ہو جائے گا، اور اگر ان کا مخالف ووٹر سارے جماعتیں مل کے اکٹھے ہو گئیں تو پھر اس سے لازمی بات ہے کہ ان کو نقصان ہو سکتا ہے. اور وہ خاص طور پہ سیٹیں جو کہ بہت کم مارجن کے ساتھ وہ جیتتے ہیں، اگر وہ یہ سب مل جاتے ہیں تو ان پہ ان کے ہارنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی واقعی اس چیز سے نہ صرف پریشان ہے، بلکہ اگر آپ بلاول بھٹو زرداری کے بیانات دیکھیں اور پیپلز پارٹی کی دوسری قیادت کے بیانات دیکھیں تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب مل بھی جائیں اور پھر جس طرح سے یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ان کو عشیرباد بھی حاصل ہے، تو الیکٹیبل جو ہیں وہ اسی طرف جاتے ہیں جس طرف انہیں ہوا نظر آئے، جس طرف انہیں عشیرباد نظر آئے. تو یہ ساری چیزیں مل کے میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو کافی ٹف ٹائم دیں گی. جی ٹھیک ہے سر. یہ بتائیے گا، میاں صاحب جو ہے وہ سیاسی طور پر کافی متحرک ہو چکے ہیں. کیا میاں صاحب مسلم لیگ نون کو کھویا ہوا مقام واپس دلوا پائیں گے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، کسی بھی سیاسی جماعت کا جو لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اس میں ایک کرزما ہوتا ہے. وہ لیڈر ہی اسی لیے ہوتا ہے. اگر وہ کرزما نہ ہو تو وہ سیاسی جماعت کا لیڈر بھی نہ ہو. مسلم لیگ نون کی اگر آپ بات کریں تو مسلم لیگ نون میں جو ایک شخصیت میاں نواز شریف کی ہے تو وہ ان کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور میاں صاحب کے لیے ان کی ذات میں ایک کرزما اس ووٹر کو نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے فعال ہونے سے، اپنے کارکنوں سے ملنے سے، اپنے کارکنوں کو بلانے سے وہ کارکن تو چارج ہوگا ہی. یہ الگ بات ہے کہ کیا عوام میں کوئی ایسا بیانیہ بنانے میں وہ کامیاب ہو پاتے ہیں کہ جس سے عوام ان کی طرف اٹریکٹ ہو، عوام ان کو منتخب کرے یا نہ. لیکن جس طرح سے اس وقت ماحول بن رہا ہے اور جس طرح سے مسلم لیگ نون یہ دعوے کرتے نظر آتی ہے کہ اگلی حکومت وہ بنانے جا رہے ہیں، تو بظاہر ایسا لگ بھی رہا ہے، تو اس سے بھی بہت سارا ووٹر جو سوئنگ ووٹر ہوتا ہے وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس جماعت کی حکومت بننے جا رہی ہے تو وہ اس جماعت کے جو امیدوار ہوتے ہیں ان کے ساتھ چل پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی ان چیزوں سے مسلم لیگ نون کو فائدہ پہنچے گا.
یعنی کہ آپ کے نزدیک میاں نواز شریف مسلم لیگ نون میں جان ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں اب یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے خود میاں نواز شریف کے لیے، لیکن میاں نواز شریف جو ہیں ماضی میں بھی یہ کام 2-3 دفعہ کر چکے ہیں، لہٰذا اگر وہ بھی بطور ایک سربراہ کے، بطور ایک آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو نون کیوں کہا جاتا ہے؟ مسلم لیگ نون میں نون ہے کیا؟ نون میاں نواز شریف کا نون ہے۔ تو اگر میاں نواز شریف ہی اپنی جماعت کو کامیاب نہ کرا سکے، اس میں جان نہ ڈال سکے، تو پھر تو جماعت جو ہے اس کا سیاسی مستقبل ہی مخدوش ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے سے دیگر جماعتوں کو جو ہے وہ اوپن فیلڈ ملی ہوئی ہے، تو اس کا پی ٹی آئی کو الیکشن 2024 میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے جیل سے ہونے سے ظاہری بات ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کا ووٹر اور سپورٹر جو ہے اس میں وہ جان نہیں ہوگی، اس میں وہ جذبہ نہیں ہوگا، اس میں وہ ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، تو اس کا فائدہ دوسری جماعتوں کو تو ہوگا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ اس بات کو دل پہ لے لیتا ہے اور جذباتی انداز میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کے لیڈر کو کیونکہ الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا یا وہ سلاحوں کے پیچھے جیل میں ہیں، تو ہم نے دوبارہ سے اپنی حکومت بنا کے تو ان کو باہر نکالنا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پولنگ ڈے پہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر کس طرح سے بیہیو کرتا ہے۔ جی سر یہ بتائیے گا استحکام پاکستان پارٹی کا الیکشن 2024 میں کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں آفاق صاحب، سیاسی پارٹیاں بنتے بھی بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ فوٹو کاپی نہیں ہے کہ ادھر سے آپ نے کاغذ ڈالا اور ادھر سے اس کی کاپی ہو کے نکل آئی۔ تو آپ اگر استحکام پاکستان پارٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ بالکل ابھی نئی ایک جماعت ہے، اس کو وقت لگے گا اسٹیبلش ہوتے ہوئے، لیکن اس کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان دونوں ایسے سیاسی لوگ ہیں کہ جو پارٹی کے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو اس میں بھی اس سیاسی جماعت کو عوامی سیاسی جماعت بنانے میں اور پھر الیکشن کے بعد 2018 کے الیکشن کے بعد اس کی حکومت قائم کرنے میں بھی ان دونوں شخصیات کا بڑا کردار ہے۔ تو اس وقت استحکام پاکستان پارٹی میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے آئے ہیں اور الیکٹیبلز ہیں، جو ماضی میں بھی مختلف اسمبلیوں میں رہے ہیں، مختلف حکومتوں کا حصہ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہوگا کہ کیا استحکام پاکستان پارٹی پولنگ ڈے پہ جو ہے وہ کوئی اچھا رزلٹ دینے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ لیکن جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ ابھرے اور بہت اپسیٹ کرتے، تو مجھے بظاہر ایسا نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کہیں پہ کچھ سیٹیں جیتنے میں تو ضرور کامیاب ہو جائیں گے، لیکن بطور ایک پارٹی شاید 2024 کے الیکشن میں وہ کوئی واضح فرق نہ ڈال سکے۔ سر ڈیفنس کار حادثے کے بعد جو ینگسٹرز ہیں ان پر ایف آئی آر کا سلسلہ جاری ہے، وہ تمام لوگ جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، تو ان کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پر لگ چکا ہے، ان کے خلاف کرمنل ریکارڈ بن رہا ہے، نہ وہ باہر جا سکیں گے نہ وہ سرکاری جاب حاصل کر سکیں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکام کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ اچھا جی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیوں نظر ثانی کرنی چاہیے؟ کیا ینگسٹر کو اس لیے اجازت دے دی جائے کہ وہ موت کا کھیل کھیلتے رہیں، لوگوں کی جانوں سے کھیلتے رہیں؟ پوری دنیا میں مہذب معاشروں میں کیا اس خوف سے، اس ڈر سے لوگوں کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ جی وہ اگر یہ ہوا تو ان کا سیاسی مستقبل، معاف کیجیے گا، ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا، ان پہ کرمنل ریکارڈ بن جائے گا؟ بھئی ماں باپ کا کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو روکیں۔ یہ بات کہیں بھی کوئی دنیا کا مہذب آدمی جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ آپ اس لیے کسی سزا کو سزا نہ دیں، کسی جرم کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں کہ اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ بھئی جن لوگوں کا بچہ مر گیا، جس خاندان کے 6 افراد مر گئے، ان کا مستقبل تباہ نہیں ہوا؟ یعنی آپ کو لائسنس ٹو کل دے دیا جائے تو میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ قوانین صرف بننے ہی نہیں چاہیے بلکہ ان پہ اسی سپیرٹ کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، اور یہ ہم سب جو پاکستانی لوگ ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس میں اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بھائیوں کو سمجھائیں، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو اس بات پہ قائل کریں کہ وہ اس طرح کی کوئی غیر قانونی حرکت نہ کریں کہ جس سے کل کو کسی دوسرے کا بھی نقصان ہو اور خود ان کا اپنا بھی نقصان ہو۔
جی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, میں اس سے ایگری کروں گا. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. والدین سے میری یہی اپیل ہے کہ جن بچوں کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنا انہیں وہیکل ڈرائیو مت کرنے دیں, تاکہ نہ والدین کے لیے کوئی مسئلہ بنے نہ بچوں کا فیوچر داؤ پر لگے. تو ناظرین اسی کے ساتھ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. تب تک کے لیے اللہ حافظ.